بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کی خصوصیت معاشرے میں رہنے اور بسنے والے تمام لوگ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے خیر خواہ ہو، ایک دوسرے کا ہمدرد ہو، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، چاہے وہ برا معاملہ ہو یا اچھا معاملہ ہو۔ برا معاملہ سے مطلب یہ ہے کہ جب کوئی انسان مصیبت میں گھرا ہو، اگر آپ نے اس کا ساتھ نہیں دیا تو معاشرے سے وہ عداوت اور دشمنی کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے، ہمارے معاشرے میں اصلاح ہو جائے، ہمارا معاشرہ اور ایک اچھا معاشرہ بن جائے، تو یاد رکھیے ایک دوسرے کی مدد کرنی ہوگی، ایک دوسرے کے ساتھ چلنا ہوگا، ایک دوسرے کی ہمدرد بن کے رہنا ہوگا، ایک دوسرے کی خیر خواہ بن کر کے رہنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی کے راستے میں تقوی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کی خیر خواہی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا رکھو، ایک دوسرے کی خیر خبر لیجئے، ایک دوسرے کا حال چال لیجئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ پانچوں وقت کی نماز با جماعت مسجد میں آ کر کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا فلاں شخص نہیں آیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ وہ انسان، وہ شخص آج مسجد کے اندر حاضری نہیں دیا ہے۔ کیونکہ وہ بیمار ہے یا کوئی مصیبت ان پر آن پڑی ہے۔ یہ ہمیں خبر کب ملے گی؟ جب آپ مسجد کے اندر آئیں گے، مسجد میں حاضری دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا فلاں شخص آج نماز کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر کے چلنا، اتحاد و اتفاق کا ثبوت دینا، بھائی بھائی بن کر کے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن ایک مومن دوسرے مومن کے بھائی۔ کیا ہم جس معاشرے اور جس سوسائٹی میں رہتے ہیں ہم بھائی بھائی بن کر کے ہیں؟ اختلافات بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ اختلافات ہے۔ ہم ایک دوسرے سے قدم ملا کر کے نہیں چل رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی رکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے حسد اور کینہ اور کپٹ رکھ رہے ہیں، ہم ایک دوسرے سے بغض اور عداوت رکھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا معاشرہ تباہی اور بربادی کے دہانے پر آ کر کے کھڑی ہو چکی ہے۔ کون سدھرنے کا نام نہیں لے رہا ہے؟ کون اس سے آگے بڑھے گا؟ ارے یہ نوجوانوں سے میں مخاطب ہوں، اگر یہ نوجوان اپنے آپ کو سدھار لے، اگر یہ نوجوان اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلا لے، یہ نوجوان قرآن و حدیث کو مضبوطی سے پکڑ لے تو پورے کے پورے معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ لیکن اگر یہ نوجوان بگڑ جائے، یہ نوجوان سیدھے راستے سے بھٹک جائے، یاد رکھیے یہ معاشرہ کبھی بھی نہیں سدھر سکتی۔ نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا، نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا اور نوجوانوں کو دین کی دعوت دینی ہوگی، دین گھر گھر پہنچانا ہوگا۔ یہ ذمہ داری کس نے دی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تم پڑھو، قرآن پڑھو گے، تعلیم حاصل کرو گے تو تمہیں معلوم ہوگا اللہ کا کیا حکم ہے، رسول کی کیا تعلیمات ہے۔ اور جب تم قرآن کے بارے میں سمجھ لو گے، حدیث کے بارے میں سمجھ لو گے تو ایک دوسرے کی مدد کرو گے، ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کرو گے، ایک دوسرے کے قدم سے قدم ملا کر کے چلو گے، ایک صف میں مل کر کے تم کھڑے ہو گئے اور ایک دوسرے کی تعاون کرو گے۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، مدد کہاں کرنا ہے؟ تقوی کی بنیاد پر، نیکی کی بنیاد پر کرنا ہے، نیکی کے معاملے میں مدد کرنا ہے اور گناہ کے معاملے میں مدد نہیں کرنا ہے۔ آج معاشرہ کیوں بگڑا ہے؟ اس کا سب سے بڑا وجہ یہی ہے کہ ہم برائی میں بھی ایک دوسرے کے تعاون کرتے ہیں، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ برائی میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ دیتے ہیں، اچھائی میں نہیں دیتے۔ اگر کوئی انسان، اگر کوئی شخص قرآن اور حدیث کی طرف آپ کو بلا لے تو آپ کا دماغ گرم ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کہاں بلا رہا ہے، کس جگہ پر بلا رہا ہے۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے دل میں سوچنے کا مادہ، ہمارے دماغ میں سوچنے کا مادہ نہیں دیا کہ اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر ہمیں کیوں بھیجا۔
مقصد حیات کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ ہم اللہ کی عبادت سے کوسوں دور ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے احکامات سے کوسوں دور ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے تعلیمات سے منہ موڑ چکے ہیں، ہم نے قرآن کی تعلیمات کو بھلا دیا، ہم نے نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بھلا دیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے۔ عام ایک دوسرے کے دشمن بن رہے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے کینہ اور کپٹ رکھ رہے ہیں، ایک دوسرے سے عداوت اور دشمنی رکھ رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم تعلیمات سے دور ہیں، ہم نے نہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کی نہ حدیث کو سمجھنے کی کوشش کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ بگڑتا چلا جا رہا ہے۔ مکۃ المکرمہ سے جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، کس طرح سے خیر خواہی کا ثبوت دیا، کس طرح سے بھائی چارے کا ثبوت دیا، کس طرح سے ایک دوسرے کا تعاون کیا، جانتے ہیں؟ جب مکۃ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچے تو خیر مقدم کیا گیا، اہلا و سہلا کہا گیا اور استقبال کیا گیا۔ آئیے ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں۔ اسی اسنا میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی یہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا حضرت سعد بن ربی سے بھائی چارہ کیا کہ تم اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کی مدد کرنا، قدم سے قدم ملا کر کے رہنا، بھائی بھائی بن کر کے رہنا، قربان جائیے۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ عبد الرحمن بن عوف سنو، انصار مدینہ میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، سب سے زیادہ مالدار میں ہوں۔ حضرت سعد بن ربی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ مالدار میں ہوں، مدینہ کے اندر انصار میں سب سے زیادہ مالدار میں ہوں۔ اور یہ بات انصار مدینہ بھی جانتے ہیں۔ یہ جو میرے پاس زمین ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس مال ہے، تو اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک حصہ تمہارے لیے اور ایک حصہ میرے لیے۔ میرے پاس دو بیویاں ہیں، ان میں سے جو اچھی لگے تم کہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ کیا ایسا جذبہ ہے ہمارے اندر؟ کیا اخوت و بھائی چارہ کا یہ جذبہ ہمارے اندر ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سارا کا سارا مال ہمارے ہی پاس رہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنی بھی دولت آئے وہ میری جیب میں آئے، جتنی بھی سرمایہ ہو وہ میرے اندر ہو۔ آج مالدار دن بدن مالدار ہوتے جا رہا ہے، غریب بیچارہ بربادی کے دہانے پہ جا رہا ہے۔ کیوں ہمارا معاشرہ سدھرے گا؟ کیوں ہمارا معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے گا؟ کیا ہم نے ہمدردی کی؟ کیا ہم نے تعاون کیا؟ کیا ہم نے اخوت و بھائی چارے کا ثبوت دیا؟ ہرگز نہیں دیا۔ حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میرے پاس دو بیویاں ہیں، جو تمہیں اچھی لگے تم کہو میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت گزرنے کے بعد تم اس سے شادی کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں بارک اللہ لک فی اہلک و مالک، اللہ رب العالمین تمہاری مال میں، تمہارے اہل و عیال میں برکت عطا فرمائی۔ مجھے نہیں چاہیے مال و دولت، مجھے نہیں چاہیے یہ خیر خواہی، مجھے نہیں چاہیے تمہاری تعاون، تم اتنا کرو کہ مجھے بازار دکھلا دو۔ بازار کہاں پر ہے؟ میں تجارت شروع کروں گا، میں اپنے محنت اور مزدوری کر کے میں پیسے کماؤں گا، میں اکٹھے کروں گا۔ اور حضرت سعد بن ربی رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں دکھا دیا، راستہ دکھایا، بازار کا راستہ دکھایا۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے گھی اور پنیر کا تجارت شروع کر دیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول
کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ہاتھوں میں زرد رنگ کے کچھ آثار نظر آ رہے ہیں۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الرحمن یہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے رسول میں نے ایک گٹھلی کے وزن کے برابر سونے دے کر کے ایک انصاری خاتون سے میں نے شادی کر لی۔ غور کیجئے گا اس حدیث کے اندر، میں نے ایک انصاری خاتون سے شادی کر لی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی، مبارکبادی دی اور کہا اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو ایک ہی بکری کیوں نہ ہو، ولیمہ کرو ایک ہی بکری کیوں نہ ہو۔ آج اس معاشرے کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو مکھیا ہو، جو صدر ہو، جو سیکریٹری ہو، جو ذمہ دار قسم کا انسان ہو، اگر گاؤں میں سے کسی نے شادی کر لی، آپ سے بنتی ہو، آپ سے میل محبت ہو، اخوت و بھائی چارگی ہو، اور آپ کو وہ دعوت نہ دے، آپ کو وہ دعوت نہ دے اپنی شادی میں، آپ زندگی بھر اس سے کبھی بات نہیں کریں گے، آپ اسے بائیکاٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اگر وہ اس راستے سے آ رہا ہے تو آپ راستے بدل کر کے اس راستے کی طرف چلے جائیں گے، آپ اپنا منہ پھرا لیں گے۔ لیکن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی، اللہ رب العالمین کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑی ہستی کائنات کے اندر کوئی نہیں ہے، لیکن اس کائنات ہستی کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے دعوت نہیں دی اپنی شادی میں، اس کے باوجود رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارکباد پیش کی اور ایک مشورہ دیا کہ ایک بکری ہی کی ولیمہ کرو تم۔ کچھ ہی دنوں میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مالدار شخصیت میں تبدیل ہو گئے۔ آج ہم اور آپ ہوتے اور اگر کوئی کہے کہ ہم تمہیں اپنا حصے دار بنانا چاہتا ہوں، پارٹنر بنانا چاہتا ہوں، ہاں کیوں نہیں، بالکل بغیر سوچے سمجھے، کیونکہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ہمیں اپنی توانائی اور اپنی طاقت کو صرف کرنی نہیں پڑے گی۔ ارے بنے بنائے گھر کو ہر انسان چاہتا ہے کہ ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں، اور ہمارے معاشرے میں یہی ہو رہا ہے۔ اگر کسی کی زمین، جائیداد، گھر اور مال و دولت اگر ہے تو ایک دوسرے کے اوپر حسد اور کینہ اور کپٹ رکھتے ہیں اور ایک دوسرے کے مال کو ہڑپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حرام ہو یا حلال کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمارے معاشرہ کیوں نہیں سدھر رہا ہے؟ ان تمام برائیاں ہمارے معاشرے کے اندر پنپ رہی ہے، ہمارے معاشرہ ان تمام برائیوں سے بھری پڑی ہے۔ کیوں ہمارا معاشرہ سدھرے؟ اور ہم کیوں امید یہ لگا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمارا معاشرہ سدھر جائے گا؟ کیا ہم نے کبھی کوشش کی؟ جو بے نمازی ہے کیا ہم نے کبھی اس سے کہا کہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کیا ہم نے کبھی جو غلط کام کرتا ہے، جو گناہ کا کام کرتا ہے، کیا ہم نے کبھی اسے اللہ رب العالمین کی طرف بلانے کی کوشش کی؟ نہیں کی۔ اپنے میں مست ہے، اپنے میں مگن ہے، اپنے میں خوش ہے، اپنے بیوی بچے میں خوش ہے، اپنے اہل و عیال میں خوش ہے اور مست ہے، اپنے تجارت میں خوش ہے، اپنے نفس میں خوش ہے۔ دوسرا کہاں جا رہا ہے؟ دوسرے سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ ایک انسان اگر مالدار ہے، ایک انسان کے پاس روپیہ پیسہ ہے، اگر پڑوسی غریب ہے، پڑوسی کے پاس کھانے پینے کا بندوبست نہیں ہے، کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن کیا ہم نے 24 گھنٹے میں کبھی اس کے گھر کا معائنہ کیا؟ نہیں کیا، تو ہمارا معاشرہ کہاں سے سدھرے گا؟ پانچویں خصوصیت، پاک دامنی۔ معاشرے میں رہنے اور بسنے والے تمام لوگ ایک دوسرے کی عزت کریں، ایک دوسرے کا احترام کریں۔ کسی کی ماں ہو، کسی کی بیٹی ہو، کسی کی بہن ہو، اس کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھیں، غلط نظر سے نہ دیکھیں۔ یہ پانچویں خصوصیت ہے۔ ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے اگر ایسا کریں گے تو۔ پاک دامنی، عزتوں کا تحفظ کرنا اور ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنا۔ کسی کی ماں ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، اس کی طرف غلط نظر سے نہ دیکھنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہی حکم دیا،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو نیچی کر کے رکھے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے رکھے۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ ذالک ازکی لہم، یہ اس کے لیے بہترین ہے، اس کے لیے پاکیزگی ہے۔ یہی حکم اللہ رب العالمین نے عورتوں سے کہا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مومنہ عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی نظروں کو نیچی کر کے چلے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی چادروں سے اپنے جسم کو ڈھک لے۔ لیکن وہ چیز، وہ اعضاء جو خود بخود ظاہر ہو جائے تو اسے ڈھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، کہ اے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں سے یہ کہہ دیجئے کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھے، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، کہ وہ اپنے سینوں پر اپنے دوپٹے کو باندھ لیا کرے۔ یدنین علیہن من جلابیبہن، کیوں باندھے، کیوں پردہ کرے، کیوں اپنی نظروں کو نیچی رکھے؟ ذالک ان یعرفن فلا یؤذین، تاکہ وہ پہچانی جا سکے یہ خاندانی آدمی ہے، یہ خاندانی عورت ہے، یہ باحیا عورت ہے، یہ پردے والی عورت ہے۔ فلا یؤذین، اگر وہ پردے کے ساتھ نکلتی ہے، با پردہ ہو کر کے نکلتی ہے، بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلتی ہے تو فلا یؤذین، اگر پردے کے ساتھ نکلتی ہے تو کسی کی مجال نہیں کہ اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آئے، کسی کی مجال نہیں ہے کہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ لیکن تم باحیا بنو تو صحیح، تم اپنی نظروں کو نیچی رکھو تو صحیح، تم بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہو، بازاروں کی زینت بنتی ہو اور بلا وجہ گھر سے نکلتی ہو، بتاؤ تمہاری عزت ہوگی یا تمہاری عزتوں کے ساتھ کھلواڑ ہوگی؟ آج معاشرے میں دیکھیے، سوسائٹی میں دیکھیے، کوئی پردہ نہیں ہے، کوئی حجاب نہیں ہے، کوئی اپنی نظروں کو نیچی رکھنے کا نام نہیں لیتا، کوئی اپنی نظریں نیچے نہیں رکھنا چاہتا ہے، ہر کوئی دندناتے پھرتا ہے، ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہم جسے چاہے چھیڑے، ہم جسے چاہے جس سے چاہے ہنسی مذاق کرے۔ اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ان تمام چیزوں سے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھیں گے تب تک ہمارا معاشرہ بگڑتا رہے گا، ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں بدلاؤ نہیں آ سکتی۔ اس بدلاؤ کو لانے کے لیے نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا، نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا۔ آج نوجوان یہودیت اپنا رہے ہیں، نصرانیت اپنا رہے ہیں، یہ نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں ہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، نوجوان جاننا نہیں چاہتے۔ ارے وہ تو فیشن کے پیچھے دوڑ رہا ہے، وہ کیسے بال کٹ کرا رہا ہے، وہ کیسے پہناوا پہن رہا ہے، وہ کیسے چل رہا ہے، اس کا لباس کیسا ہے، اس کا لباس یہودی لباس ہے، اس کا لباس نصرانی لباس ہے۔ وہ اسلام کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ شریعت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ وہ شریعت کی دعوت کیسے دے سکتے ہیں؟ وہ اپنے معاشرے میں سدھار کیسے لا سکتے ہیں؟ نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا، نوجوانوں کو اٹھنا ہوگا۔ یہ اپنی پاک دامنی کا ثبوت دیں، اپنی اڑوس پڑوس میں رہنے والی عورتوں کی عزت کریں اور
اپنے گاؤں میں رہنے اور بسنے والے تمام عورتوں کی عزت کریں، کبھی بھی کسی عورت کی طرف غلط نگاہ اٹھا کر کے نہ دیکھیں، ہمارا معاشرہ سدھر سکتا ہے۔ یہ حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، کہ اے عورتوں کی جماعت، تم اپنے گھروں میں ٹک کر کے رہو، اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو، اپنے گھروں میں استقرار کر لو، اپنے گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلو۔ اگر بہت زیادہ ضرورت ہے، بہت زیادہ حاجت ہے تو تم با پردہ ہو کر کے نکلو، اپنے جسم کو ڈھانپ لو، اپنے جسم میں پردہ کر لو، اس کے بعد جا کر کے نکلو۔ آج پردے کا بات کی جائے تو کہتے ہیں مولوی صاحب پاگل ہے، مولوی صاحب پاگل ہے، کام ہی نہیں ملتا، یہی سب بولتے رہتے۔ ارے مولوی صاحب کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرے میں جو برائیاں پنپ رہی ہیں، اس برائی کو کیسے روکا جائے، اس برائی کو کیسے تھاما جائے، اس برائی کو کیسے کنٹرول میں لایا جائے، یہ دن رات مولوی صاحب سوچتے ہیں۔ اور اگر مولوی صاحب کوئی حکم دے دے تو کہتے ہیں مولوی صاحب پاگل، تم کر نہیں سکتے، تم یہودیت اپناتے ہو، تم نصرانیت اپناتے ہو، تم اپنے آپ کو، ارے تم اپنے حلیے کو دیکھ لو، کیا تم اپنے حلیے سے لگتے ہو کہ تم مسلمان ہو، مسلمان گھرانے کے بچے ہو، مسلمان گھرانے سے تعلق رکھتے ہو؟ کیا تمہارا یہ چہرہ ایسا ہی چہرہ ہونا چاہیے؟ ارے جب ایک انسان تمہارے چہرے کی طرف دیکھے تو اس کے دل میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہو جائے۔ تم ایسے بن کر کے رہو، تم ایسے بنو اور خالد بن ولید بن کر کے دکھاؤ، تم ایسے نوجوان ہو، اگر تم سدھر جاؤ گے تو پورے کے پورے گاؤں تم سدھار سکتے ہو، اور اگر تم بگڑ گئے تو پورے کے پورے گاؤں تم لے کر کے ڈوب جاؤ گے۔ یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہمیں اٹھنا ہوگا، ہمیں یہ کام سنبھالنا ہوگا جو اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دے کر کے اس دنیا سے چلے گئے، وہ علماء کے اوپر چھوڑ کر کے گئے، اور علماء بخوبی وہ کام انجام دے رہے ہیں، لیکن یہ نوجوان سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نوجوانوں، اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو اس بات کی توفیق دے کہ ہم قرآن اور حدیث کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں، اور قرآن اور حدیث کو لوگوں تک پہنچانے کے اللہ رب العالمین تو ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ یہ نوجوانوں کو ہم سدھار سکیں۔ اگر یہ نوجوان سدھر گئے تو پورا کا پورا گاؤں، پورا کا پورا بستی سدھر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کے دلوں میں تو اسلام کی نور سے منور عطا فرما دے۔ رب العالمین ان نوجوانوں کو ہدایت عطا فرما۔ رب العالمین ان نوجوانوں کا حلیہ تو شریعت جیسا حلیہ بنا دے۔ رب العالمین ان نوجوانوں کو تو قرآن و حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین قرآن و حدیث کے اوپر ہم عمل پیرا ہوں، قرآن و حدیث کے اوپر ہم اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں اسے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں اس کی قرض کو ادا کرنے کے لیے تو کوئی آسان راستہ پیدا کر دے۔ رب العالمین ہم میں جو پریشان حال ہے، جو مصیبت زدہ ہیں، اس کی پریشانی کو، اس کی مصیبت کو تو دور عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی عقیدہ توحید کو تو درست عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم عقیدہ توحید کے اوپر اپنی زندگی گزاریں۔ اللہ رب العالمین اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی محبت پیدا کر دے، تاکہ ہم قرآن سے محبت کر سکیں، حدیث سے محبت کر سکیں، حدیث کے ماننے والوں سے محبت کر سکیں، علماء سے محبت کر سکیں، علماء سے رجوع کریں، علماء سے تعلیم سیکھیں۔ علماء کی طرف جب تک رجوع نہیں کریں گے آپ علم حاصل نہیں کر سکتے، اور جب تک علم حاصل نہیں کریں گے آپ دوسرے کو سدھار نہیں سکتے۔ تو پہلے اپنے سدھرنا ہوگا، اس کے بعد دوسرے کی سدھارنے کی ذمہ داری یہ نوجوانوں کے اوپر ہے، ہم تمام لوگوں کے اوپر ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے، ہماری سوسائٹی ہے، جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، ان تمام خرابیوں کو ہم اصلاح کر سکیں، ان تمام خرابیوں کے اوپر ہم نظر دوڑا سکیں اور اس کی اصلاح کر سکیں۔ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، توحید کے اوپر ہمیں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو توحید کے اوپر ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی استغفر
یغفر اللہ لی ولسائر المسلمین واستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔